السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 172، ایپیسوڈ نمبر 172 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 534، روبائی کا جواب۔ امیر خسرو کے والد اپنے 2 بیٹوں کو لے کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن جب اندر خانقاہ میں گھسنے لگے تو امیر خسرو نے، جو چھوٹے بیٹے تھے، کہا، میں اندھا دھند مرید بننا نہیں چاہتا، آپ اور بھائی تشریف لے جائیے اور مجھے دروازے پر ہی چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ وہ دونوں اندر چلے گئے اور امیر خسرو دروازے پر بیٹھے بیٹھے یہ روبائی لکھنے لگے۔ ترجمہ: اے خواجہ نظام الدین، تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے محل کے اوپر اگر کبوتر بیٹھے تو باز بن جائے۔ ایک مسافر اور حاجت مند تیرے در پر آیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اندر چلا آئے یا واپس چلا جائے؟ اس ربائی کو کہہ کر امیر خسرو نے سوچنا شروع کر دیا، اگر خواجہ صاحب باطن یعنی چھپی ہوئی باتیں جاننے والے ہیں تو ضرور مجھے جواب دیں گے، تو پھر میں ان کا مرید بن جاؤں گا۔ اتنے میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر ایک ترک بچہ بیٹھا ہے، اسے جا کر یہ شعر سنا دو۔ ترجمہ: خسرو میدان حقیقت کا مرد ہے تو اندر آ جائے تاکہ تھوڑی دیر ہمارا ہمراز بن سکے، اور اگر وہ مرد نادان آبلہ ہے تو جدھر سے آیا ہے ادھر چل دے۔ امیر خسرو یہ سن کر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سبق: اللہ والے صاحب باطن ہوتے ہیں، دل کے بھیدوں پر انہیں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ والوں کے خلاف کوئی بدگمانی دل میں نہیں رکھنی چاہیے۔ حکایت نمبر 535، خیانت۔ لاہور کے حاکم ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 100 دینار آپ کے دوست شہاب الدین غزنوی کے ہاتھ سے بھیجے۔ شہاب الدین نے 50 دینار اپنے پاس رکھ لیے اور 50 حضرت کی نذر کیے۔ آپ نے قبول فرما کر فرمایا، شہاب الدین، برابر کی تقسیم کی، درویشوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں۔ شہاب الدین بڑا شرمندہ ہوا اور بقیہ دینار بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے تمام دینار ان کو دے دیے اور فرمایا، یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، خائن یعنی خیانت کرنے والا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ شہاب الدین نے دوبارہ آپ کی بیعت کی۔ سبق: سچے مسلمان کبھی خیانت نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر چھپی باتیں عیاں ہوتی ہیں۔ حکایت نمبر 536، گرفتاری۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ رحمہ ولایت ہند ملنے کے بعد کچھ روز دہلی میں ٹھہرے۔ اس وقت شاہان ہنود میں سے رائے پتھورا حکومت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رائے پتھورا خواجہ غریب نواز کے ایک مسلمان خادم پر غصہ ہوا اور اسے بے وجہ تکلیف دی۔ خادم نے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں شکایت کی۔ آپ نے رائے پتھورا کو ایک خط لکھا اور حکم دیا آئندہ میرے خادم کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن بدبخت رائے پتھورا نے اس حکم کی پرواہ نہ کی، بلکہ گستاخی کے ساتھ کہنے لگا، یہ مسافر
جب سے یہاں آیا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے، مگر مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب یہ رعونت آمیز جواب سنا تو اپنی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا، ہم نے رائے پتھورا کو زندہ پکڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ خواجہ غریب نواز کی زبان سے جو نکل گیا وہی ہو کر رہا۔ لشکر اسلام شہر غزنی سے شہاب الدین غوری لے کر آ پہنچا۔ لشکر ہنود کو شکست ہوئی۔ سبق: اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر غیب جاننے کی فبتیاں کسنا، ان سے بے پرواہ رہنا مسلمانوں کا کام نہیں، بس اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ حکایت نمبر 537۔ ایک بزرگ سید صاحب کے پاس چند علماء جو اپنے اپنے فن میں ماہر تھے حاضر ہوئے۔ ان کی غرض ان سید صاحب کا امتحان لینا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ سید صاحب نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ علماء آپ کو پریشان کرنے کی غرض سے جمع ہوئے تھے۔ غرض انہوں نے آپ سے مختلف فنون پر کچھ سوال کیے۔ سید صاحب کبھی دائیں طرف دیکھ کر جواب دیتے اور کبھی بائیں طرف۔ جب علماء چلے گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ دائیں بائیں دیکھ کر کیوں جواب دیتے تھے؟ تو سید صاحب نے فرمایا، جب یہ علماء آئے تو میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری لاج رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کی روح کو میری دائیں طرف اور شیخ بو علی سینا کی روح کو میری بائیں طرف حاضر کر دیا۔ جب علماء منقولات کا سوال کرتے تو میں حضرت ابو حنیفہ سے دریافت کر کے جواب دیتا، اور جب معقولات کا سوال کرتے تو شیخ بو علی سینا سے دریافت کر کے جواب دیتا۔ سبق: مولوی اشرف علی تھانوی کی تحریر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ والے مصیبت کے وقت مدد فرماتے ہیں۔ پھر جو سارے نبیوں اور ولیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا مدد فرمانا کیوں ثابت نہ ہوا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات میں یہ حکایت اشرف علی تھانوی کی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ حکایت نمبر 538۔ ابدال۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی سے کسی شخص نے شکایت کی کہ حضور آج کل دہلی کا انتظام بہت سست ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آج کل یہاں کے صاحب خدمت یعنی ابدال دہلی سست ہیں۔ پوچھا کہ وہ کون صاحب ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا، وہ کنجڑا بازار میں خربوزہ فروخت کر رہا ہے، وہی شخص آج کل صاحب خدمت ہے۔ اس کے امتحان کے لیے وہ آ گئے۔ امتحان اس طرح کیا کہ خربوزے کاٹ کاٹ کر اور چخ چخ کر سب ناپسند کر کے ٹوکرے میں رکھ دیا۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ چند روز کے بعد دیکھا کہ انتظام بالکل درست ہو گیا۔ اسی شخص نے پھر پوچھا کہ آج کل کون ہے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک سکہ ہے جو چاندنی چوک میں پانی پلاتا ہے، مگر ایک پیاس کی ایک چھدام لیتا ہے۔ یہ چھدام لے گئے اور ان سے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دیا۔ اس نے پانی گرا دیا کہ اس میں تنکا ہے۔ دوسرا کٹورا مانگا۔ انہوں نے پوچھا کہ اور ایک چھدام دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک گھوسا رسید کر دیا اور کہا، خربوزہ والا سمجھا ہے؟ سبق: اللہ والے روحانی حاکم ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگلی پچھلی سب باتیں ان اللہ والوں کے علم میں ہوتی ہیں۔ اس حقیقت پر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی بھی تحریر شاہد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اگر یہ حکایات آپ کو پسند ہیں اور آپ اسے اپنے طور پر دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر کا ضرور حصہ بننے کی آپ کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل پھر نئی حکایات کے ساتھ
ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔